ابھی جو کنٹروورسی چل رہی ہے مرزا صاحب کو لے کے، مرزا انجینئر صاحب کو لے کر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مناظرے کے لیے آئیں گے یا آپ کو اگر وہ بلایا جائے تو آپ جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنا کام کر رہے تھے، ہم اپنا کام کر رہے تھے. صحیح. ان کی بہت ساری باتیں اچھی بھی ہیں، ٹھیک بھی ہیں. بہت ساری چیزوں سے ہمیں اختلاف ہے کہ وہ بے باک ہو کر انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، اور بالخصوص اب تو انہوں نے اولیاء کرام جن کی مسلمہ شخصیات عند الامت ہے، تو ان کے لیے وہ اس طرح سے جارحانہ حملے کر رہے ہیں کہ جس سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ بھئی ایک آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے تجھے توں کر دیا تو یہ اس کی دل آزاری نہ ہو. بھائی ایک بندے کی دل آزاری نہیں کر رہے ہو تو دین کا سامنے نعرہ لگا کر تم کروڑوں کی دل آزاری کر رہے ہو. تو میں نے اس وجہ سے مرزا صاحب کو جو ہے نا، یہ بیسکلی انہوں نے ویڈیو میں مجھے مخاطب کیا تھا کہ قریشی صاحب آپ جواب دیں. تو میں نے اس کے بعد کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، پھر جواب لیں آپ، لیکن جواب کا ایک طریقہ ہے. اور میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مناظرے میں ہمارے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ آؤ ہمارا مناظرہ چوک میں ہوگا. جس مولوی نے مناظرہ نہ کرنا ہو، یہ جس بندے نے وہ کہتا ہے آ جاؤ ہمارا مناظرہ ڈی سی کے دفتر میں ہوگا، آؤ ہمارا مناظرہ چوک میں ہوگا، فلانے بازار میں آ جاؤ. بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ڈی سی مناظرہ کرنا دے گا یا چوک چوراہے میں مناظرے ہوتے ہیں. میں نے تو آج کل کا تو ماشاءاللہ دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. 2 کیمرے لگائے، 2 کیمرے لگائیں، ایک ادھر وہ بیٹھے ہیں، ادھر میں بیٹھوں. اور میں تو ان کو ان کے مسائل ہیں ان کی سیکیورٹی کے، ان کو ادھر بلانا بھی نہیں چاہتا. صحیح ہے. میں نے تو ان کو یہاں تک کہا ہے کہ آپ دن رکھیں، ہم ادھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. یار آپ سے چائے بھی نہیں پئیں گے، ہم وہاں اپنا پانی اپنی چائے لے کر جائیں گے اور وہاں پر بیٹھ کر آرام سے بات کر لیں گے. پھر آپ کو یہ ڈر تو نہیں ہے نا کہ حنیف قریشی یہاں کوئی ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ کر دے گا. بھائی کیمرے لگے آئیں، آپ بیٹھیں گے ہمارے سامنے، آپ اپنا موقف رکھیں گے، ہم اپنا. بے شک درمیان میں آپ ایک تیسرے بندے کو بٹھا لیں کہ جو ذرا سا روک دے کہ جی یہ رک جائیں. پھر ساری چیزیں کیمرے آن کیمرہ ہوں گی، سارا کچھ تو دنیا دیکھ لے گی. ویسے مرزا صاحب عموماً کہتے ہیں کہ میں نہ قوم نو اکھاں لا دیتی ہیں. یار ہم چاہتے ہیں کہ اس آنکھوں سے یہ قوم نظارہ تو دیکھے نا کہ کیا نظارہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو اصل میں بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح معنوں میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ العظیم مسلک اہل سنت اتنی بنیاد، مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے کہ اس کے حوالے سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ محض خواہ مخواہ صرف جسے ٹوکا ٹاکی کر رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. میں نے ابھی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے اویس ربانی صاحب کے ساتھ میں نے ان کو بالکل کہا ہے کہ بھائی تم ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ ہم چشتی رسول اللہ، کب کہتے ہو چشتی رسول اللہ والے آگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تم تو ہمیں قادیانیوں سے بھی بڑا جناب تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو. یہ سب سے بڑی توہین ہے یار. ہم میں سے آج دن تک کس شخص نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے یا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے؟ ہم تو کیٹیگوریکلی جسے کہتے ہیں اسٹیٹ وے ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کفری ہے. یہ سیدھا سیدھا کفر ہے کہ بھائی آپ کسی غیر نبی کو نبی اور رسول کہیں گے تو کفر ہے. اب اصل مارا وہ بھی کہتے ہیں یہ کفر ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ کفر ہے. اصل جھگڑا کس پر ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں کو کافر کو کہ اس نے یہ کہا ہے. ہم کہتے ہیں کلمہ کفر ہے، فلاں کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے پاس یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ واقعی اس نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے. کیونکہ جس کتاب نے ان کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ اس قدر ڈاؤٹ فل کتاب ہے کہ اس کے حوالے سے کافر لکھ گئے ہیں کہ بھئی یہ تو انہوں نے لکھی نہیں ہے. تو ایک تخیلاتی چیزوں کی وجہ سے آپ اٹھیں اور اٹھ کر کسی جناب اتنی بڑی ہستی کو جس نے کروڑوں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا اور کروڑوں جن کی فالوئنگ ہے پوری دنیا میں ان کو لوگ مانتے ہیں، تو اس کو آپ کافر کہہ دیں؟ یار یہ دین ہے یہ مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. اب دیکھیں نا، خود مرزا صاحب اپنی بہت ساری گفتگو میں کہہ چکے ہیں فلاں بخاری کے اندر کتاب جو ہے نا وہ فلاں روایت گستاخی ہے، وہ مسند احمد بن حنبل میں فلاں روایت گستاخی ہے، مشکات کے اندر یہ بات گستاخی ہے. تو پھر احمد کرو وہ جو مشکات چھاپنے والے، مشکات کو لکھنے والے، ان سب پہ لگاؤ کفر کا فتویٰ، کیونکہ تمہارے نزدیک وہ گستاخی ہے نا. حیران ہوں میں کہ جو حدیث کی کتابیں پوری تحقیق سے لکھی جاتی ہیں، جن کی سندیں موجود ہوتی ہیں، او بھائی میرے تم ان کتابوں کے اوپر ان کے اندر چیزوں کو غلط کہہ کر بھی پھر بھی ان کو چھاپ بھی رہے ہو اور ان کو حدیث کی کتاب کہہ رہے ہو. تو جو تصوف کی کتاب جن کے رائٹر کا یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ کس نے لکھا ہے، محض ملفوظات وغیرہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کوئی سند نہیں، کوئی اور کچھ نہیں، تو تم اس کی وجہ سے ہمیں کہتے ہو کہ ہم بزرگوں کو کافر کہیں اور پھر ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ یہ دیکھو جی یہ نبی کے دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں. نبی کے دین سے کھلواڑ مرزا صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے تو بالکل دین کو فٹ بال بنایا ہوا ہے. اچھا آپ کافی عرصے بعد بولے مرزا صاحب؟
دیکھیں میں بالکل بہت عرصے بعد بولا ہوں، میں نے انڈور ہمارے کوششیں کی ہیں کہ یار مرزا صاحب یہ نہ کریں کہ مل جل کے کوئی معاملہ بن اس جائے. کو، لیکن میں آپ کو صحیح بات، میں کھرا سا آدمی ہوں. میں ابتدان مرزا صاحب کے حوالے سے میرا یہ تھا کہ یار ایک نوجوان ہے، وہ اپنی تحقیقات کے حوالے سے کر رہے، تو چلو اگر کوشش کی جائے تو اس کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ نوجوانوں کی رغبت بہت زیادہ ہوتی جا سخت رہی ہے. رویہ جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں رکھا ہے. لیکن جس وقت میں نے ان کی چند چیزیں دیکھی ہیں کہ یار ایک چیز حقیقت سامنے آ چکی ہے، مطلب پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے وہ تحقیق الحق کی عبارت کو لے کر وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بھی لکھ دیتا، وہ ہے بھی ادھر ڈفرنٹ، وہ یار ظالم آدمی، انہوں نے اس کا رد کیے ہوئے اور تو کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے لکھ دیے. مطلب اس بندے کا پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ اتنی مشکل سٹرانگ اردو لکھی ہوئی ہے کہ جو اس کو پڑھنی نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ جی یہ وہ ہے. تو اب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بنیادی طور پر میں نے جو پہلا پوڈ کاسٹ کیا تھا وربانی صاحب کے ساتھ، وہاں پر میں نے صورتیں بیان کی تھیں کہ یار کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ کسی کو کافر نہیں کہتا. کلام کفری ہوتا ہے، بندے کو کافر نہیں کہہ رہے ہوتے، اس کی کئی وجوہات ہیں. اور اگر کہیں پر تعویل بعید کا بھی بیچ میں سے شائبہ ہوتا ہو نا، تو ہمارا جو علم الکلام ہے وہ اس چیز کے اوپر کھڑا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کسی کو کافر نہیں کہیں گے. دیکھیں نا، یہ ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ ایک مسلک کو کہہ رہے ہیں، ہم نے جناب یہ کہتے ہیں اسے اس کو کہہ رہا ہے، یہ اس کو کہہ رہا ہے. او بھائی چلو، ہم نے تو عبارتوں کو سامنے رکھ کر ان کی تحقیق تفتیش کے بعد معاملات کی. تو اوورآل پوری امت کو کافر کہہ رہا ہے. اب تو بتا، سب سے بڑا فرقہ باز تو ہے. واہ.